تو یہ کام ہے جس کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ دیکھنا چاہتا ہے اچھا کون کرتا ہے اور برا کون کرتا ہے. اچھوں کو جنت دے گا اور بروں کے لیے اللہ نے برا انجام رکھا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسی ہدف کو سامنے رکھ کے زندگی گزارو. پھر اللہ نے ایک فائدہ، ایک اپنی رحمت سے ایک آپشن ہمیں یہ دے دیا کہ دیکھو آدم سے غلطی ہوئی تھی، کوشش کرو غلطی نہ ہو، گناہ نہ ہو. اگر ہو گیا فوراً توبہ کرو، توبہ کر کے گڑ گڑاؤ، اللہ کو مناؤ اور اللہ سے معاہدہ کرو آئندہ نہیں کروں گا. اللہ اس گناہ کو معاف کر دے گا. یہ اللہ کا شیطان سے مقابلہ ہے. شیطان طیش میں آیا تھا نا، شیطان جب طیش میں آیا، شیطان نے بولا میں اس آدم کو اور اس کی اولاد کو چھوڑوں گا نہیں، اس سے گناہ کرواؤں گا. اللہ بھی اب کو بھی غصہ آیا. اللہ نے بولا تو بڑے فارم میں آیا ہوا ہے، بدماشی دکھا رہا ہے میرے دربار میں، تو یہ سن لیں کہ ان میں سے جس سے گناہ ہوا اور اس نے توبہ کر لی تو میں بھی معاف کر دوں گا اس کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لہذا شیطان اس کوشش میں نہیں ہے کہ گناہ کروائے، شیطان اس کوشش میں ہے کہ گناہ پر قائم رکھے. اس کو پتا ہے گناہ کروانے سے بات نہیں بنے گی، کنٹینیو گناہ کرواتے رہنے سے معاملہ خراب ہوگا. توبہ نہیں کرنے دو اس کو. یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ گناہ کریں تاکہ بعد میں توبہ کر لیں. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ کہتے تھے کہ جو آدمی اس نیت سے گناہ کرتا ہے کہ میں توبہ کر لوں گا، وہ ایسے ہے جیسے اس نیت سے اپنے آپ کو زخمی کرے کہ میں بعد میں مرہم لگا کے علاج کر لوں گا. بھائی ایک زخم ہو جانا تاکہ علاج کر لے اور ایک زخم کرنا اس نیت سے تاکہ علاج کرے، دونوں میں بڑا فرق ہے. تو گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ، ہو جائے تو کیا کرو؟ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے توبہ. کوئی لاجک پیش نہیں کرو کہ ایکچولی یہ سب پیتے ہیں تو ہم نے بھی اگر شراب پی لی تو کیا ہے. اب آج کل نوجوانوں میں دیکھو نا، زنا کر رہے ہیں، ان کو روکو بھائی، یہ گرل فرینڈ اسلام میں حرام ہے، بری چیز ہے، لڑکیوں سے دوستیاں غلط. اللہ نے عورت تک پہنچنے کا نکاح کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رکھا، کوئی راستہ نہیں ہے آپ کے پاس. اور منگیتر سے گھنٹوں گھنٹوں گپے مارنا، ویڈیو کالوں پہ بات کرنا، یہ بھی حرام ہے. اسلام میں منگیتر کا کوئی رشتہ بولو نہیں ہے. نکاح یا نامحرم، بس بیوی ہے یا نامحرم ہے، نامحرم ریزرو رہنا ہے اس سے. کوئی ضرورت کی بات کبھی کسی سے کرنی پڑے بس ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھائی اپنا راستہ لو، ہمارا اپنا راستہ ہے. اور اس میں کزنیں بھی داخل ہیں. جوان کزنوں سے فری ہو رہے ہیں اور سنائیے بہن سے بات کر نہیں رہا، وہ کزن سے ایسے فری ہو رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی پرانے بچھڑے ہوئے یار مل گئے. کزن کا اسلام میں کزن سے پردہ فرض ہے. چچا زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد، یہ بہنیں مجازن بہنیں ہوتی ہیں. اسلام میں جس عورت سے بھی آپ کا نکاح جائز ہے وہ آپ کے لیے نامحرم ہے. سالی بھی نامحرم ہے کیونکہ بیوی کے مرنے کے بعد سالی سے نکاح بھی جائز ہے. تو سالیوں سے فری ہونے کی آپ کو اجازت بولو نا نہیں ہے. بیوی سے فری ہوا کرو. بیوی سے فری ہوتا نہیں ہے. اس کی بہن آئے گی تو چائے بھی لا رہا ہے، سموسے بھی لا رہا ہے، بسکٹ بھی لا رہا ہے. تو جو اللہ نے لوط علیہ السلام نے یہی تو کہا تھا اپنی قوم سے، جن عورتوں کو، بیویوں کو اللہ نے تمہارے لیے بنایا ان کے پاس جاتے نہیں ہو، ان کو چھوڑ کے ہر حرام کی طرف، ہر حرام میں منہ مار رہے ہو. تو اللہ نے مرد کے لیے کس کو پیدا کیا؟ عورت کو. وہ عورت جو آپ کی بیوی ہے. اس کے علاوہ کوئی گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ حرام. اللہ پوچھے گا، دنیا نہیں پوچھتی. دنیا کچھ نہیں کہتی، اب تو کلچر کا حصہ بنتی جا رہی ہیں یہ چیزیں. اللہ نہیں چھوڑے گا. میں حیران ہوتا تھا قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ نے نکاح کا تذکرہ کیا نا، وہاں اللہ نے یہ بتایا کہ ولا متخذاتی اخدان، عورت کو بیوی بنا کے رکھو، اس کو دوست نہیں بنا سکتے. تو میں حیران ہوتا تھا کہ دوست کون بناتا ہے بھائی. جب ہم چھوٹے تھے نا، جب ہم یہ تفسیر پڑھ رہے تھے تو ہم نے کہا بس اللہ میاں نے اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ عورت بیوی بنا کے رکھو، اس کے علاوہ سارے راستے کیا ہیں؟ حرام. لیکن اللہ نے گرل فرینڈ کا قرآن میں خاص ذکر کیا کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ جہاں نکاح کا رواج ختم ہوگا نا وہاں گرل فرینڈ کا رواج بڑھے گا. اس لیے اللہ نے جہاں نکاح کی ترغیب دی وہاں گرل فرینڈ کی نفی بھی کی ہے. ولا متخذاتی اخدان. فرق اتنا ہے کہ اس زمانے میں چھپی دوستیاں ہوتی تھی، گرل فرینڈ ہوتی تھی چھپی ہوئی، کیونکہ بہت بڑی بےغیرتی سمجھی جاتی تھی یہ کہنا کہ میری گرل فرینڈ ہے. لوگ مارتے تھے، عرب کے مشرکین اس کو برداشت نہیں کرتے تھے، بولتے تو بہت پلید اور غلیظ انسان ہے، گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہے. لہذا کسی کی گرل فرینڈ ہوتی تھی تو دنیا کو بتاتا نہیں تھا. اس لیے قرآن نے چھپی ہوئی دوستیاں کہا ہے. آج وہ دوستیاں چھپی ہوئی نہیں رہی ہیں بلکہ کھل گئی ہیں. اس کا مطلب اتنے بے غیرت بن گئے کہ وہ دور جاہلیت میں جو زانی لوگ تھے نا، آج کا نوجوان ان سے بھی 2 قدم آگے نکل گیا. وہ بھی زنا کو چھپاتے تھے، دوستی رکھتے تھے عورت سے چھپ کے، دنیا کو پتہ نہ چلے. لیکن آج کیا ہے؟ بتا رہا ہوتا ہے یہ میری گرل فرینڈ ہے. تو بھائی ٹھیک ہے آپ کر لو. قرآن کہہ رہا ہے تمتعوا، اڑا لو مزے. آنا تم نے کدھر ہے؟ میری طرف ہے. اور کبھی اللہ کہتے ہیں میری طرف آنا ہے، کبھی کہتے ہیں آپ کی طرف آنا ہے، جہنم میں جانا ہے تم نے. تو اس لیے اب جب نوجوانوں کو منع کیا جائے گرل فرینڈ مت رکھو، کیا کہتے ہیں بھائی آج کل تو سب کی ہوتی ہیں، آج کل تو سب کی ہوتی ہیں. بھائی یہ کہاں فحش چیزیں نہ دیکھو، سب دیکھ رہے ہیں. اگر کسی کو لت پڑ گئی ہے بھائی توبہ کرو نا بھائی، بچنے کی کوشش کرو، کسی بزرگ سے اصلاحی تعلق قائم کرو. حضرت مجھے اس گناہ کی عادت پڑ گئی ہے، میں کیسے چھوڑوں؟ وہ بتائیں گے طریقے آپ کو.